شب برات ہے اور شب برات کی کیا فضیلت ہے اور شب برات کس لیے لوگ مناتے ہیں؟ میرا نام محمد مظہر اعظمی ہے. میں جامعہ عالیہ عربیہ مئو کا ایک قدیم اور سینئر استاد ہوں. جہاں تک رہی بات شب قدر کی، شب برات کی، تو شب برات کے متعلق یہ بات جان لینا چاہیے کہ ہماری شریعت میں اور ہمارے دین میں صرف 2 تہوار ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر. تیسرے کا کوئی تصور نہیں ہے، مگر لوگوں نے ایک تہوار خود بخود بنا لیا ہے. اور اس تہوار کو بنانے کے بعد بہت ساری رسموں کو بھی لوگوں نے جاری کر دیا ہے. مثلاً پٹاخے پھوڑنا، قبروں پہ جانا یا اور بہت ساری چیزیں جن کا ہمارے شریعت میں کوئی عمل دخل بالکل نہیں ہے. رہا معاملہ اس رات کی فضیلت کا، تو اس سلسلے میں روایات اور احادیث تو بہت ہیں، مگر کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو روایات ہمارے ذہن میں ہیں اور آپ کے سامنے ہیں، ان روایات کے اندر اگر کسی بات کا ذکر ہے تو اپنے گھر میں رہ کر نفلی عبادات کا ذکر ہے. باہر نکلنے کا، شور اور ہنگامہ کرنے کا، پٹاخہ پھوڑنے کا ایسا کوئی ذکر نہیں ہے. اس لیے ہم لوگوں کو اپنے مذہب اور اپنے دین کے مطابق اس جو شب برات ہم لوگ مناتے ہیں ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور خاص طریقے سے اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جب ہماری شریعت میں پٹاخے کا یا ایسا کوئی رسم و رواج یا کوئی حکم نہیں ہے تو ہم لوگ فضول خرچی کیوں کریں اور ایک شیطانی عمل کیوں انجام دیں. اس لیے اس شیطانی عمل سے پرہیز کرنا چاہیے. میں یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دوں کہ قبروں پر بھی جانے کا کہیں سے کوئی ذکر نہیں ہے. اس لیے قبروں پر جانے سے بھی پرہیز ہی کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے بارے میں جو لوگ روایت کرتے ہیں اس کا معاملہ صرف یہ ہے کہ آپ رات کی تاریکی میں اٹھے، تنہا گئے اور وہاں سے واپس آئے. جسی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر اس رات قبروں پہ جانے کا اہتمام ہوتا تو اور بھی لوگوں کو یہ بات معلوم رہتی. لیکن یہ اتفاق کی بات تھی کہ اس رات میں آپ گئے اور وہاں سے واپس چلے آئے. اس لیے قبروں پر جانے کا بھی کوئی تصور مذہبی اسلام میں نہیں ہے. ہاں، اس دن کے علاوہ جس دن بھی آدمی چاہے قبروں پہ وہ جا سکتا ہے، اس لیے کہ قبروں پر جانے کی باقاعدہ ہدایت کی گئی ہے کہ زوروہا فإنہا تذکر الآخرہ، کہ تم لوگ قبروں کی زیارت کرو، اس لیے قبروں کی زیارت سے آخرت یاد آتی ہے. تو اگر ایک آدمی آخرت کو یاد کرنے کی غرض سے قبروں کی زیارت کرتا ہے اور کسی بھی دن کرتا ہے تو شریعت نے اس کی باقاعدہ اجازت دی ہے. لیکن خاص طور پر اس دن اور اس رات میں اس طرح کا کوئی عمل شریعت نے بالکل اجازت نہیں دی ہے. اور آج کے موقع پر میں یہ بڑی وضاحت کے ساتھ بات کر دوں کہ چونکہ ہمارے برادران وطن کا بھی تہوار ہے جس کو ہم لوگ ہولی جانتے ہیں، اور وہ لوگ بھی اس رات میں اپنے مذہبی اعتبار سے بہت سا عمل انجام دیں گے. تو اس رات تو خصوصی طور پر باہر نکل لیں اور کسی قسم کے ایسے عمل سے پرہیز کرنا چاہیے کہ کہیں کوئی ٹکراؤ نہ ہو جائے، کوئی آپس میں بات نہ ہو جائے اور ہمارا اور ان کا جو آپس میں بہت اچھا ربط اور تعلق ہے وہ متاثر ہو جائے. اس لیے کہ مذہبی اسلام کہیں سے ٹکراؤ کا حکم نہیں دیتا اور نہ ہی فضول خرچی کا حکم دیتا ہے اور نہ ہی کسی کے ساتھ ناروا سلوک اور ناروا برتاؤ کا حکم دیتا ہے. اس لیے ہم سب کو مذہبی اسلام کی تعلیمات کے اعتبار سے اور اس کی روح سے اس موقع پر بھی محتاط رہنا چاہیے اور روزہ رکھنے یا قبروں کی زیارت سے پرہیز کرنا چاہیے. اور اگر ایک آدمی نفلی عبادت کرنا ہی چاہتا ہے تو اس کے لیے نفلی عبادت تمام ائمہ کے نزدیک، محدثین کے نزدیک بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر میں کرے. اس لیے اپنے گھر میں آ کے آدمی جو کچھ بھی کرے اس کے ساتھ ہے اور اس کا وہ اپنا عمل ہے اور اس سے کسی کو لینا دینا نہیں ہوگا اور نہ کوئی نقصان ہوگا. اس لیے میں خاص طور پر یہ عوام سے گزارش کروں گا
کہ ہر تہوار کے موقع پر چاہے ہمارا ہو یا ان کا ہو ہم سب بہت ہی زیادہ محتاط طریقے سے کوئی بھی عمل کریں تاکہ ایک دوسرے کے دل کو کوئی نہ ٹھیس پہنچے اور نہ تکلیف پہنچے. اسی میں ہمارا اپنا بھی فائدہ ہے, ملک کا فائدہ ہے, تمام برادران وطن کا فائدہ ہے اور ہر مذہب کے لوگوں کا فائدہ ہے. میں اسی پیغام کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہوئے پھر گزارش کروں گا کہ آپ تمام لوگ اس رات میں کافی محتاط رہیں تاکہ کوئی بھی ناگوار چیز ظاہر نہ ہونے پائے اور کوئی بھی ناگوار ماحول پنپنے نہ پائے, کیونکہ ہمارا اور آپ کا سب کا یہی ایک پیغام اور ادیش ہوتا ہے. ٹھیک. آخری بات میں پھر تمام شہر کے لوگوں سے بطور گزارش کے کہوں گا کہ چونکہ برادران وطن کا تہوار ہے اور اس رات میں وہ نقل و حرکت میں رہیں گے, اس لیے ہم لوگ اپنے گھر سے اتنا ہی نکلیں جتنی کی ضرورت ہے اور اپنی ضروریات پوری کر کے اپنے گھر واپس ہو جائیں. اس میں ہمارے لیے بھی امن ہے اور ان کے لیے بھی ہے, اور کسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ اور تعلق یا معاملہ نہ کریں جس سے کہ شہر کے اندر کوئی بھی بدمزگی پیدا ہو. میں پھر گزارش کروں گا کہ آپ شریعت کے مطابق اور دین کی تعلیم کے مطابق عمل